کوئی عالم دین تھے، وہ پان کھاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس دن غیر مسلموں کا تہوار تھا ہولی، تو انہوں نے مذاق میں کہا چل تو نے بھی ہولی کھیل، بس اتنی بات کہی، بات ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں ڈالا ہوا ہے، معلوم کیا تو کہا کہ میں نے کتے کو یہ جو ایک جملہ کہا تھا کہ جا تو نے بھی ہولی کھیل لی، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں داخل فرمایا۔ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کر اس میں بند کر لو اور لے کر چلو، لیکن جب آپ اٹھ کر چلتے ہیں تو وہ میری طرف آنے لگتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ کہیں وہ آگ کے پنجرے میں ڈال کر مجھے نہ لے جائیں۔ امیر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور معذرت کر کے وہاں سے نکلے۔ ابھی مین ڈور پر پہنچے تھے، پتہ چلا نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ موت کے فرشتے تھے، انہوں نے کوئی پوجا نہیں کی، کوئی غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہیں کی، صرف تعاون یہ کیا کہ ان کا دیول بننے دیا۔ مسلمان نے کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ میری شہ رگ پر رگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے ایک جملہ کہنے کے لیے مجھے زبردستی کہے، قسم خدا کی میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن نبی کی شان میں ایک جملہ کہنا تو دور، ایک جملہ سننا میں برداشت نہیں کروں گا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وہدانا بالکتاب المبین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، 25 دسمبر سے آخر مہینے تک ساری دنیا میں کرسمس کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہو، اگر اس کا تعلق مذہب سے ہے تو اسلام کے ماننے والوں کے لیے اس میں شریک ہونا، اسے منانا، اس کی مبارکباد دینا، اس کو اچھا سمجھنا جائز نہیں ہے۔ کرسمس جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے کرسٹ جس کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مراد نہیں ہے، بلکہ کرسٹ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے کو۔ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ سے منسوب کر دیا، اور مس کہتے ہیں پیدائش کو۔ تو میری کرسمس جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، مبارک ہو، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ نامناسب بات تھی، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی جبکہ اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا پہلی پیدائش سے زیادہ آسان ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی کرسمس مناتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک لفظ پوشیدہ ہے کہ مبارک ہو، اللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ہماری وحدانیت کہاں جائے گی تھی؟ اسلام کی بنیاد وحدانیت پر ہے، تو اس ایک جملے سے وحدانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور غیر مسلموں کا تہوار منانا،
اس میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا، گویا اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے آدمی یہ حرکت کرتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی یہ جو تہوار ہے یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی بدعت ہے۔ ان کا ایک بڑا تاریخ داں گزرا ہے مارٹن کولنزاس، اس نے تحقیق کرنے کے بعد بات بیان کی ہے کہ نمرود ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، اور اس خدائی میں اس کو بڑا ذوق تھا، بڑا ناز تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی موت واقع کر دی۔ اب اچانک موت واقع ہوئی تو یہ تو توہین ہے کہ خدا اچانک مر جائے۔ تو اس کی ماں جس کا نام سمیرامس تھا، اس نے لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ جو نمرود تھا یہ دیوتا تھا، اور دیوتا بھی کوئی ایسا ویسا دیوتا نہیں، ایسا ویسا خدا نہیں، بلکہ درخت کی طرح تنا ہوا ہرا بھرا دیوتا تھا۔ تو لہٰذا جب کوئی ہرا بھرا درخت نظر آئے تو سمجھو کہ اس پر اس کی روح آ رہی ہے، لہٰذا وہ جو درخت ہے وہ درخت بھی مقدس ہے، مبارک ہے۔ تو یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ بھی وہیں سے نکلا ہے، یہ بھی عیسائیوں کے یہاں نہیں تھا، لیکن اس عقیدے کو پھیلا دیا گیا، بعد میں عیسائیوں نے اس کو اختیار کر لیا، یہ ان کی بدعت ہے۔ اسی طرح پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ بھی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے یہاں یہ تہوار تھا ہی نہیں، بلکہ رومن کیتھولک چرچ میں یہ تہوار بعد میں آیا ہے، عیسائیت میں تو یہ تہوار تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ عیسائیوں کے یہاں بدعت ہے، اور ہمارے ہاں تو جائز ہی نہیں ہے۔ کرسمس 25 جنوری کو شروع ہوتا ہے اور سال کے جشن پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ غیروں کا عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مبارکباد دی اور بے خیالی میں اس کا جواب دے دیا تو یہ مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ کوئی ثواب کی بات ہے، اس پر باز پرس نہیں ہوگی۔ بے خیالی میں شرط ہے، جان بوجھ کر نہیں، لیکن اگر مبارکباد دی یا پارٹیوں میں شرکت کی یا اس کو اچھا سمجھا جان بوجھ کر، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، غیر مسلم مالک کے ہاں اگر کوئی مسلمان ملازم ہو اور وہ اپنے تہوار کے موقع پر کوئی گفٹ دینا چاہے تو وہ گفٹ لینا جائز ہے، لیکن اس کو گفٹ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے تہوار پر خوش ہو کر تاکہ اس کا دل خوش ہو اس کو گفٹ نہیں دے سکتے، ہدیہ لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا، یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 50 سال مسلسل عبادت کرتا رہے لیکن مشرکین کے کسی تہوار پر تعظیماً ادباً اس کو منائے اور اس خوشی میں صرف زیادہ نہیں ایک انڈا اٹھا کر ہدیہ کر دے، تحفہ دے دے، گفٹ دے دے، تو اس کی وہ ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، وہ کفر پر مرے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی وعید ہے، کتنی وعید ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل واٹس ایپ پر اور نہ جانے سوشل میڈیا پر کتنی مبارکباد آتی ہے اور ہم جان بوجھ کر رپلائی دیتے رہتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ مومنین کی تو صفت قرآن حکیم نے ارشاد فرما دی، والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ ہیں جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے۔ یہاں جو لفظ زور آیت میں استعمال کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے اس کے دوسرے معنی مراد لیے ہیں، ان کے مطابق حرام بات، حرام عمل اور غیر مسلموں کے تہوار، کہ مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے تہوار میں یا حرام عمل میں، حرام قول میں شریک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہواروں میں شرکت کرنے سے بچو، ان کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہ نہ جاؤ۔ یہاں عبادت گاہ سے مراد ان کے وہ عبادت خانے نہیں ہیں جہاں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، بلکہ جہاں وہ تہوار منائے جا رہے ہیں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے تہواروں کے دن ان کے عبادت خانوں میں نہ جاؤ، کیونکہ اس وقت ان پر اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا رہتا ہے، کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے۔ یہ بات صحیح بھی ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص کہیں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں کوئی قوم یا قبیلہ آباد تھا اور ان کا کوئی تہوار منایا جا رہا تھا، تو ان دونوں لوگوں کو اس قوم کے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارا یہ بت ہے، لہٰذا تم اس پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم اس پر چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ تو چڑھانا پڑے گا، اگر نہیں چڑھائیں گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو ایک آدمی نے مکھی اڑ رہی تھی، ایسے ہاتھ مارا اور مکھی کو مار کر اس پر ایسے پھینک دیا بت کے سامنے، کہا کہ لو میں نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ دوسرا شخص تھا، اس سے کہا کہ تم بھی ایسا کر لو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت میں ایک مکھی کو بھی شریک نہیں کر سکتا، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے اسے مار دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس آدمی نے مکھی چڑھائی تھی بت پرستی کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا، اور جو مارا گیا اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ شباہت اختیار کرنے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بڑا عبرت انگیز ہے۔ کوئی عالم دین تھے، وہ پان کھاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس دن غیر مسلموں کا تہوار تھا ہولی، تو عالم دین نے پان تھوکا تو اتفاق سے وہ ایک کتے کے اوپر جا گرا۔ جان بوجھ کر نہیں تھوکا، بلکہ تھوکتے ہوئے اچانک کتا آ گیا تو وہ اس پر پان کی جو تھوک ہے پیک ہے اس پر جا گری۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا چل تو نے بھی ہولی کھیل لی۔ بس اتنی بات کہی، بات ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں ڈالا ہوا ہے، معلوم کیا تو کہا کہ میں نے کتے کو یہ جو ایک جملہ کہا تھا کہ جا تو نے بھی ہولی کھیل لی، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں داخل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر عالم کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو غیر عالم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جلال آباد یوپی کی ایک بستی ہے، بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، وہاں ایک نواب صاحب تھے۔ نواب صاحب بڑے ذوق میں رہا کرتے تھے، بڑا کر و فر تھا اور ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ایک محلے میں غیر مسلموں نے ایک دیول مندر بنانا چاہا تو لوگوں نے مخالفت کی کہ یہاں جب کوئی غیر مسلم نہیں رہتا تو یہاں دیول کی کیا ضرورت ہے۔ تو نواب صاحب آ گئے اور نواب صاحب نے کہا کہ دیول ہم بنوائیں گے، کون ہے جو روکتا ہے ہم دیکھیں گے۔ اب اثر رسوخ والے آدمی تھے، مالدار تھے اور طاقتور آدمی تھے، تو کیا ہوا، وہ کھڑے ہو گئے۔ جب تک دیول بنا وہ کھڑے رہے اور جب مکمل ہو گیا کہا کہ اب آپ اپنی عبادت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اب مسلمان بیچارے خاموش ہو گئے، کیا کرتے، مضبوط آدمی کے سامنے کوئی کیا کرے گا۔ خیر 20 سال گزر گئے، نواب صاحب بوڑھے ہو گئے، بیمار رہنے لگے۔ اب آخر وقت آیا تو اتفاق سے ایک جماعت مسجد میں آئی ہوئی تھی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نواب صاحب پر نزع کی کیفیت طاری ہے، آخری وقت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی امیر صاحب آپ لوگ دیندار لوگ ہیں، چلیے نواب صاحب کی عیادت کر لیتے ہیں، ان کو کچھ تسلی دے دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کلمہ پڑھ لیں۔ اب جماعت کے لوگ مسجد سے نکل کر نواب صاحب کے ساتھ نواب صاحب کے مکان پر پہنچے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، خیر و عافیت پوچھی، کہا کہ بس وقت آخر ہے، اب تو جانا ہے، موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جماعت کے احباب اٹھ کر چلے تو نواب صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ تو یہ لوگ پھر بیٹھ گئے۔
پھر جب دوبارہ اٹھ کر چلے تو پھر کہا کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. یہ لوگ پھر بیٹھ گئے. پھر جب تیسری مرتبہ انہوں نے روکا تو نواب صاحب سے امیر صاحب نے پوچھا بھائی اتنی دیر سے تو ہم بیٹھے ہیں, گھر والے بھی موجود ہیں, ہماری ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں جانے دو, مسجد میں ہمارا جو کام ہے ہم وہ کر لیں گے. تو نواب صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو 2 آدمی مجھے لینے کے لیے آئے تھے اور ان کے پاس ایک آگ کا پنجرا ہے جو وہ وہاں دروازے میں لیے کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ لوگ آئے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ میرے پاس سے واپس دور جا کر کھڑے ہو گئے. وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کر اس میں بند کر لو اور لے کر چلو. لیکن جب آپ اٹھ کر چلتے ہیں تو وہ میری طرف آنے لگتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ کہیں وہ آگ کے پنجرے میں ڈال کر مجھے نہ لے جائیں, لہٰذا آپ بیٹھے رہو. امیر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور معذرت کر کے وہاں سے نکلے. ابھی مین ڈور پر پہنچے تھے, پتہ چلا نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. موت کے فرشتے تھے, انہوں نے کوئی پوجا نہیں کی, کوئی غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہیں کی, صرف تعاون یہ کیا کہ ان کا دیول بننے دیا. بس ہم نہ جانے کتنے تہواروں کی مبارکباد دیتے رہتے ہیں, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلموں کی ہر شباہت کی تردید فرمائی ہے, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کافر مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا مونچھیں کم کرو, داڑھی بڑھاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو. اسی طریقے سے بیت المقدس ابتدائے اسلام میں قبلہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسب تھی کہ یہ قبلہ عیسائیوں کا, یہودیوں کا پہلے سے رہا ہے, لہٰذا ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے. 16 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دیے کہ آج سے قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا, بیت المقدس نہیں. تو یہاں بھی کفار کی, عیسائیوں کی, یہودیوں کی مخالفت کی گئی. اسی طرح یہودی جب سلام کرتے ہیں تو 2 انگلیوں سے کرتے ہیں, اور عیسائی جو سلام کرتے ہیں پورے ہاتھ سے کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا تاکہ ان کی مخالفت ہو, مشابہت نہ ہو. اسی طرح اہل کتاب کے یہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں سحری نہیں کی جاتی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو چاہے تھوڑی سی ہو تاکہ ان کی مخالفت ہو. اسی طریقے سے روزوں میں عیسائیوں کے یہاں, یہودیوں کے یہاں دیری کی جاتی ہے, جلدی نہیں کی جاتی. جب افطار کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں عجلت کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو, موافقت نہ ہو. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی جب تدفین کرتے ہیں تو سب کے سب کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں, تو اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت بیٹھنا شروع کر دیا تاکہ ان کی مخالفت ہو. اسی طریقے سے یہودی موزہ پہن کر نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ خفین میں, موزوں میں نماز ادا کی جا سکتی. اللہ اکبر. آپ کا ہر عمل بتاتا ہے کہ غیر مسلموں کی, خصوصاً عیسائیوں کی, یہودیوں کی مخالفت کی جائے, ان جیسا عمل نہ کیا جائے تاکہ اسلام کا فرق نمایاں ہو. لیکن ہمارے یہاں تمیز اٹھتی جا رہی ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مشابہت اختیار کی جائے تو اہل اللہ کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کی, صحابہ کی, نبی کریم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے. صحابہ تو اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور آپ کی عادات کے شیدائی تھے کہ ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ نکالتے ہیں تو بیچ کی مانگ نکالتے ہیں. حبشہ کے لوگوں کے بال موٹے ہیں, وہ بال مانگ نہیں نکال سکتے, تو انہوں نے ایک لوہے کی سلاخ گرم کی اور اسے درمیان میں ایسا پھیر لیا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دکھائی دوں. اللہ اکبر. ہم ایسا تو نہیں کر سکتے, لیکن عہد اللہ کی شباہت تو اختیار کر سکتے ہیں. شباہت اختیار کرنے پر بھی اللہ رب العزت نوازتے ہیں.
جیسے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنے پر پکڑ ہوتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی شباہت اختیار کرنے پر اللہ رب العزت محروم نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کسے معلوم نہیں ہے؟ جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم ہمارے جیسے لباس کو پہن لو تاکہ پتہ چلے کہ کمپٹیشن کن لوگوں میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تمہارے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر موسیٰ ہمارے جیسے کپڑے نہیں پہنتے تو ہم ان جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ جیسے کپڑے بنوائے اور جادو کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جن جن جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی شباہت اختیار کی اور ان جیسا لباس پہنا، اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے شباہت اختیار نہیں کی وہ لوگ جو ہے بھاگ کر فرعون کے ڈر سے ہندوستان چلے آئے۔ اسی طریقے سے جب فرعون غرق ہوا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ساری زندگی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتا رہا، وہ شخص دریا سے صحیح سالم واپس نکل گیا، حالانکہ وہ فرعون کے ساتھ تھا۔ ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، اے اللہ یہ میری نقل اتارتا ہے، یہ جو ہے مجھے پریشان کرتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، جب ان کی موت آئے تو سب سے پہلے اسے موت آنا۔ لیکن وہاں کیا ہوا، سارا لشکر غرق ہو گیا، لیکن وہ آدمی جسے حضرت موسیٰ نے بد دعا دی تھی وہ باہر نکل آیا، زندہ سلامت بچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے تو ساری زندگی میرا مذاق اڑایا اور فرعون کے دربار میں میری نقل اتاری تاکہ لوگ مذاق اڑائے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے غرق کر دوں۔ اللہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت شرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے موسیٰ کی نقل اتارتا ہے تو کیسے مار دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی دیہاتی کو معلوم ہوا کہ علماء کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اسے یہ پتا نہیں تھا کہ نقش قدم کسے کہتے ہیں۔ عام معنی تو یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کا نشان، لیکن نقش قدم کا مطلب ہے ان کے طریقے پر چلنا۔ تو اس دیہاتی کو معلوم ہوا کہ نقش قدم پر چلنے سے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، جنت میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے ساری زندگی گناہ کیے، ایک دن دیکھا کہ ایک عالم دین چلے جا رہے ہیں، سوچا کہ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آج نقش قدم پر چل لیتا ہوں۔ تو عالم دین جہاں پاؤں رکھتے تھے وہ بھی وہیں پاؤں رکھ کر چلتا تھا۔ انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کیا لائے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کچھ نہیں، نقش قدم پر چلا ہوں۔ اللہ رب العزت مسکرا دیے، فرمایا جاؤ ہم نے مغفرت کر دی۔ اللہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے پر ایمان چھن جاتا ہے، اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، اعمال غارت ہو جاتے ہیں، لیکن اہل اللہ کی مشابہت اختیار کرنے پر اللہ رب العزت نواز بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج کے پرفتن دور میں۔ سندھ کا واقعہ ہے، پنجاب کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان لوہار تھا، قلمی والا، تو اس کے پاس کسی کام سے ایک مرزائی آیا، قادیانی آیا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے مرزا قادیانی کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے جھوٹے مردود کو کون پسند کرے، تو مسلمان برداشت کرتا رہا، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی کلہاڑی تیز کرتا رہا۔ جب کلہاڑی تیز ہو گئی تو اچانک مسلمان اٹھا اور اس قادیانی کی گردن پر کلہاڑی کی دھار رکھ دی اور کہا کہ میں جو جو گالی دوں گا وہ گالی تو اپنے مرزائی کو، اپنے قادیانی کو، اپنے نبی کو دیتا جا۔ اب جان بچانے کے لیے مرزائی جو تھا، قادیانی جو تھا، اپنے نبی مرزائی کو گالیاں دینے لگا، اور گالیاں اتنی دی کہ اس مسلمان نے اتنی نہیں دی جتنی اس نے دی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب لگا کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو مسلمان نے کلہاڑی ہٹائی اور اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ میری شہ رگ پر رگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے ایک جملہ کہنے کے لیے مجھے زبردستی کہے، قسم خدا کی میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن نبی کی شان میں ایک جملہ کہنا تو دور، ایک جملہ سننا میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر،
اللہ، یہ شان ہوتی ہے مسلمان کی، یہ شان مسلمان کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ غیروں کے طریقے کو اپنا لے، غیروں کے راستے پر چلنے لگے، غیروں کے تہواروں کو اپنانے لگے، ان کے تہواروں میں شریک ہونے لگے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں ہمیں پسند آنے لگی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، امام ترمذی ایک حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا دونوں اتنی دور رہیں کہ ایک دوسرے کی آگ ان کو نہ دکھائی دے۔ آپ کی سمجھ میں ہو سکتا ہے یہ حدیث نہ آئی ہو، عام مسلمان بھی غیر مسلموں کے اثر سے دور رہے، اس میں یہ تاکید کی گئی ہے۔ جان بوجھ کر غیر مسلموں کے محلوں میں رہنا کہ فیسلٹی زیادہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے درمیان رہ کر ان کا اثر ضرور قبول کیا جائے گا۔ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ایک جگہ گڑھا تھا اور بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا تھا، وہاں حضرت عمر فاروق کا پاؤں دھس گیا اور جب آپ نے نکالا تو آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے وہ جوتا ہاتھ میں لے لیا اور آپ کے پیر جو تھے وہ کیچڑ میں سنے ہوئے تھے، آپ ایسی ہی حالت میں اندر داخل ہوئے تو اس وقت جو اسلامی لشکر موجود تھا ان میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، اے امیر المومنین آپ اس حالت میں بیت المقدس میں داخل نہ ہو، یہ عیسائی ہمیں کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ایسے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور فرمایا تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، اس حالت نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، ان کے عزت دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ، عزت اسلام میں ہے، اسلامی تعلیمات میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ان کے علاقوں میں رہے، فیسلٹی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتا تھا، جان بوجھ کر رہے، جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا اور نوروز اور مہر جان، اس زمانے میں یہ غیر مسلموں کے تہوار تھے، ان تہواروں کا جشن منایا اور اسی حالت میں مر گیا، روز قیامت انہی میں اٹھایا جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ کرسمس 25 دسمبر سے شروع ہو کر سال کے آخر تک چلتا ہے اور نیو ایئر کے جشن پر ختم ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کا منانا، اس میں شریک ہونا، اس کی مبارکباد دینا اور اس کو اچھا سمجھنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔